زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب سیکھا جائے۔ گھر میں اگر کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہو تو پہلے وہ کام کر لیں، بعد میں رشتہ داروں کو خبر کر دیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ صحیح غلط کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پہ زور دو۔ خاندان سے میرے حالات نہیں ملتے، خون ملتا ہے، خیالات نہیں ملتے۔ میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں، مجھے میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیے، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پہ چلتا ہے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ اور اللہ جب کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے نماز کا پابند بنا دیتا ہے۔ آج اگر بے سکونی اور پریشانی ہے تو کل سکون اور خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ انسان کو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، کیا پتہ وقت کیسا آ جائے اور پھر سارے موقع ختم ہو جائیں۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہو۔ جانے کس وقت کوچ کرنا ہو، اپنا سامان مختصر رکھیے۔ روٹنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ مزاج کے خلاف
خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اسے قبول کرایا، رب کے سجدے میں جھکو تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے۔ کسی بزرگ سے کہا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے لا تعلقی اچھی، جس تعلق میں احساس نہ ہو۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں، بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ میں برا نہیں ہوں، دراصل لوگوں کے مطلب کا نہیں ہوں۔